बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद बल्कि अडियाला जेल से सबसे बड़ी खबर, और इमरान खान साहब ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है कि जिसके बाद यकीनन इख्तदार के ऐवानों में बैठे लोगों की नींदें हराम हो गई होंगी। और उसकी वजह यह है कि डी चौक पर कत्लेआम के बाद इमरान खान साहब से आज पहली मुलाकात हुई पार्टी रहनुमाओं की और वकला की। उन पे मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने काफी बातें बता दी थी, लेकिन अब इस व्लॉग में बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम खबर आपके साथ शेयर करने चले हैं, क्योंकि पार्टी रहनुमाओं ने बाहर आके वकला ने इमरान खान साहब की हवाले से कुछ गुफ्तगू की, लेकिन वो गुफ्तगू नहीं की जो कि इमरान खान साहब ने असलन की, और एज इट इज वो आप तक नहीं पहुंच सकी। वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, मैं आपके तक पहुंचाऊंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि हकीकी आजादी की तहरीक इन हथकंडों से रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि ना मैं पीछे हटूंगा, ना पाकिस्तानी कौम। अगर हमने आज हार मान ली तो पाकिस्तानी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है और वो पाकिस्तान में कहीं भी किया जा सकता है। 9 मई को भी हमारे 25 कारकुनान को शहीद किया गया, और इस बार भी पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खून की होली खेली गई और दर्जनों शहरियों को शहीद किया गया, जो कि बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं किया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी कॉल पर लाखों पाकिस्तानी तमाम तर रुकावटों, गिरफ्तारियों और धमकियों के बावजूद आईने पाकिस्तान और जमहूरियत की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन इन पुरअमन लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। इस बार शेलिंग और रबड़ बुलेट से आगे बढ़कर स्नाइपर्स और दीगर जानलेवा असले से कत्लेआम किया गया, जो डेथ सर्टिफिकेट्स में भी सामने आ चुका है। दर्जनों मुजाहिरीन को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया गया, और 6000 से जायद कारकुनान को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाकर इस कत्लेआम की तहकीकात करवाई जाएं और कत्लेआम का हुक्म देने वाले और इसमें मुलव्वस अनासिर को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मुतालबा करता हूं कि शहदा और जख्मियों के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तमाम अस्पतालों और सेफ सिटी की CCTV फुटेज महफूज की जाए, ताकि 9 मई की तरह शवाहिद गायब ना किए जा सकें। मैंने अपनी पार्टी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत दी हैं कि शहदा के लवाहकीन और जख्मियों की देखभाल और उनकी फलाह बहबूद की जिम्मेदारी लें। जो लोग लापता हैं उनकी बाजियाबी के लिए तमाम तवानाई खर्च करें, और जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी केसेस की पैरवी करने वाले वकला की टीम्स हौसला अफजाई करें। इस्लामाबाद कत्लेआम के खिलाफ पिशावर में शहदा मार्च का इनकाद किया जाए और पार्लियामेंट का सेशन जल्द अज जल्द बुलाकर करारदाद पेश की जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में इस कत्ले आम के खिलाफ आवाज उठाएं और पाकिस्तान में जारी जुल्म और बर्बरियत के हवाले से आगाही मुहिम चलाएं। मैं इस्लामाबाद पहुंचने वाले लाखों पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूं। अली अमीन, बुशरा बीबी, उमर अयूब, खालिद खुर्शीद, आलिया हमजा, शाहिद खटक, नौजवान लीडर समेत मार्च को लीड करने वाले तमाम सीनियर और जूनियर पार्टी अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स को सराहता हूं। पंजाब और इस्लामाबाद में जैसे कर्फ्यू का माहौल बनाकर तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर क्रैकडाउन किया गया और मुल्क की मईशत को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, ये किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में काबिल कबूल नहीं है। फॉर्म 47 के सहारे खड़ी कठपुतली हुकूमत और माफिया के गुलाम पुलिस के IGs सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये जुल्म कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर मुल्क पर मुसल्लत माफिया के खिलाफ अपनी हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के अगले मरहले की तैयारी करें। ये इमरान खान साहब ने आज पैगाम दिया है। इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है जी, वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। एक तो इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो पार्टी लीडर्स, जो पार्टी रहनुमा किसी और के एजेंडे पर चलकर पार्टी के अंदर तफरका पैदा कर रहे हैं और मीडिया में आकर डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, मिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पार्टी के अंदर के इख्तलाफात को बाहर बयान करते हैं, हवा देते हैं उसको, वो पार्टी के खैर खा नहीं है।
پہلی بات تو انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جو بات ہے وہ پارٹی کے اندر ہو جاتی ہے، اس کو جو باہر آ کر بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ تفرقہ پھیلا رہے ہیں اور وہ پارٹی کے اندر کے معاملات کو میڈیا کے حوالے اور اپنے مخالفین کے حوالے کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کو وارن کیا ہے عمران خان صاحب نے، خبردار کیا ہے، بلکہ ان کو شٹ اپ کال دی ہے کہ وہ اپنا منہ بند رکھیں، اور اگر وہ اس ایجنڈے کے ساتھ اور میرے منشور کے ساتھ، جو کہ آئین اور قانون کی بالادستی کا منشور ہے، جمہوریت کی بالادستی کا منشور ہے، اگر وہ نہیں چل سکتے تو خدا حافظ کہیں اور وہ چلے جائیں، اور مجھے ایسے سازشی عناصر کی ضرورت نہیں، اور جو کلمہ حق بلند نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ ایسے بزدلوں کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو خاص طور پہ کہی جا رہی ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی بالکل میں نے کہا تھا کہ یہ احتجاج اسلام آباد میں ہوگا اور ڈی چوک میں ہوگا اور بلو ایریا میں ہوگا، یہ کال میں نے دی تھی، اور پاکستان میں کوئی بھی نو گو ایریا نہیں ہے۔ سیاسی کارکنان خواہ وہ کسی بھی جماعت کے ہوں، وہ جہاں چاہیں پرامن جمہوری حق استعمال کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، اور ہمارا احتجاج آئین اور قانون کے مطابق تھا، ہمارے کارکن نہتے تھے، کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، اور یہ بالکل ہرگز غلط بات ہے کہ یہ بات میں نے نہیں کی، میں نے کہی، اور جو لوگ وہاں گئے وہ قابل تحسین ہے، خراج تحسین ہے۔ دوسرا، انہوں نے ان پارٹی رہنماؤں کے منہ بھی بند کر دیے جو بشرا بی بی پہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نے جو پیغام پہنچایا وہ بالکل درست تھا، اور اس لیے بشرا بی بی کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے واضح طور پر جو بھی انہوں نے کہا لیڈ کیا جنہوں نے، وہ سب کے سب بالکل درست تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں پارٹی کے اندر کے اختلافات کی، انہوں نے کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی، اور انہوں نے پارٹی کو ایک اور حکم دیا ہے، ہدایت دی ہے، انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انہوں نے جو مین بات کی ہے وہ انہوں نے کہا کہ جناب اسلام آباد کے جو قتل عام کے شہداء کا سن کر انہوں نے کہا مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے گولیاں برسائی گئی ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا اخبارات بند، ٹی وی بند، اور مجھے قید تنہائی میں رکھا ہوا تھا اتنے عرصے سے، اور مجھے نہیں پتا کہ باہر کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اسی لیے انہوں نے پھر ایک کہا، انہوں نے کہا جی کہ یہ اسلام آباد قتل عام کے شہداء کا سن کر انہوں نے کہا کہ مجھے انتہائی رنجیدہ ہوں، اور دور حاضر کے جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ کی تاریخ دہرائی ہے، اور ان شہیدوں کا خون ناحق ضائع نہیں جائے گا، اور ہم ان شہداء کا کیس اقوام متحدہ سمیت ہر فورم تک لے کر جائیں گے۔ اور انہوں نے پارٹی کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور اس کے بعد ہم اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں گے، عالمی عدالت انصاف میں لے کے جائیں گے، اور اس کو ہم اس کو دیکھیں ذرا، اس کو کیا کہاں جا سکتا ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جا سکتا ہے، تو وہاں پر ہم لے کے جائیں گے۔ اور اوورسیز پاکستانیوں کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ماہرین، جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں، وہ اس کا جائزہ لیں، اور ہم اس ایشو کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ جلیانوالہ باغ جو ہے عصر حاضر کے جنرل ڈائر نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور اس میں جس نے حکم دیا وہ بھی، اور جو اس میں ملوث تھا وہ بھی، ہم اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد یہ تو آج ہوئی، اور بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے بات کلیئر کر دی، اور خاص طور پہ جو باتیں کی جا رہی تھیں بشرا بی بی کے حوالے سے، اور جو ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی، وہ سارے کا سارا انہوں نے کریا کرم کر دیا، اور اسی لیے علیمہ خان صاحبہ کو آج عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا، اور اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ایک تھی، اور وہ یہی تھی کہ وہ آئیں گی، بشرا بی بی عمران خان صاحب سے ملیں گی، اور جب ملیں گی تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ جناب وہ ظاہر ہے وہ جو ایز اٹ از پیغام ہے وہ باہر دیں گی۔ اب آتے ہیں ذرا کچھ اور ایکسکلوسیو خبروں کی طرف بھی، اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس وقت تک عمران خان صاحب کی منت سماجت کی جا رہی ہے، کیونکہ معاملہ اب 9 مئی کا بہت پیچھے رہ گیا، اور 9 مئی کا جو معاملہ ہے وہ تو تقریباً بڑھ گیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کا آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اسپیشل کورٹ میں، جیل کے اندر
فرد جرم عائد کیا جانا تھا، تو 9 مئی کے مقدمات میں 12 مقدمات میں 16 دسمبر تک یہ ملتوی کر دیا گیا اور کسی قسم کی عمران خان صاحب سمیت کسی پہ بھی فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے جی ایک بات کی ہے اور انہوں نے آج یہ کہا ہے، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج انہوں نے کہا ہے کہ جناب آئیں اور میں بھی قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور جو پروسیکیوٹر ہے وہ بھی قرآن پاک پہ ہاتھ رکھے، اور ہم حلف دیتے ہیں اور ہم بھی حلف دیں گے، وہ بھی حلف دیں پروسیکیوٹر کہ جو وہ مقدمہ پیش کر رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے وہ سچا ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹا مقدمہ ہے اور تمام کارکنان کو مجھ سمیت انہوں نے کہا کہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے ایک جھوٹے بے بنیاد مقدمے پہ۔ 9 مئی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارا نہ عمران خان صاحب کا، نہ یہ پارٹی کا فیصلہ تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آئیں اور آ کے بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عدالت میں سناٹا۔ انہوں نے کہا کہ میرا تعلق بھی سادات فیملی سے ہے اور میرا سلسلہ بھی اسی مقدس رشتے مقدس خاندان سے ہے، تو آئیں ذرا، کیونکہ آگے جج صاحب بھی تھے جی، وہ بھی شاہ صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ آئیں ذرا آ کے بات کر لیتے ہیں، حلف اٹھائیں۔ اس پہ ایک سناٹا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ لوگوں کو بلا وجہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور کام کیا گیا جی، تقریباً پوری پاکستان کی تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ جی، ان کے بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کروائے گئے تمام لیڈرشپ کے، اور اس میں عمران خان صاحب، اب ڈی چوک والا معاملہ ہوا ہے قتل عام، اور اس قتل عام کو چھپانے کے لیے اور اصل مجرم کو چھپانے کے لیے، کیونکہ یہ 9 مئی سے بڑا ہوا ہے، 9 مئی کو 25 کارکنان عمران خان صاحب نے کہا ہمارے شہید ہوئے، اور اس میں تو ہمارے درجنوں کارکن شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، اور اس بات کی تصدیق بھی ہو رہی ہے کیونکہ مطیع اللہ جان صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ہسپتالوں سے ڈیتھ رجسٹر جو ہے، جہاں پہ مرنے والوں کے لواحقین مرنے والوں کے نام اور تفصیلات درج ہوتی ہیں، وہ رجسٹر اور ریکارڈ ہی غائب کر دیے گئے۔ آج جن رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں وزراء جو ہیں ان کے جھوٹ آج سامنے آ گئے، ایک طرف کہتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا اندر سے بھی کیا جاتا کہ جی وہ فلاں نہیں آیا فلاں نہیں آیا، تو یہ جو لسٹ آئی ہے اس میں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو خیبر پختونخوا کی کابینہ کے خلاف وارنٹ گرفتاری ہیں، وزیر اعلیٰ گنڈا پور کے خلاف، اس کے بعد بشرا بی بی، عمران خان، اور اس میں کوئی ایسے نام نہیں ہیں کہ جو بچا ہو، ایم این ایز بھی، پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز بھی، پارٹی عہدیداران بھی، یہ سب کے سب ان میں نام آ گئے ہیں۔ اس میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم کا نام ہے، اس میں گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعظم کا نام ہے، اور باقی نام میں بشرا بی بی ہیں، علی امین گنڈا پور، عمر ایوب خان ہیں، عامر مغل ہیں، خالد خورشید خان ہیں، عبداللطیف ہیں، فتح ملک ہیں، اور علی ناصر ہیں، ریاض خان ہیں، فیصل جاوید سینیٹر ہیں، علی زمان ہیں، پیر مصور ہیں، میاں خلیق، اسد کیسر، عاطف خان، سہیل آفریدی، شہرام خان ترقی، خرم شیر زمان، پیر نور القادری، شیر افضل مروت، ملک مظفر، عمر امین گنڈا پور، مشال یوسفزئی، سابق صدر پاکستان عارف علوی، زرتاج گل، شاہد کٹک، عمیر نیازی، اور اس کے بعد عمیر نیازی صاحب کے بعد جی یہ پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں فکس کر دی گئی ہے۔ عالیہ حمزہ ہیں، خدیجہ شاہ، سیمابیہ طاہر، راجہ بشارت، راشد حفیظ، شعیب شہین، خلیل احمد، اور علی بخاری، تنویر اسلم، ریحان راجپوت، عبداللہ وینس، عادل حمید شیخ، سالار خان کاکڑ، صدام ترین، محمد مظہر، چودھری آصف، عبدالقیوم نیازی، فرخ سیال، کومل شوزب، ملیح آفتاب، نادیہ خٹک، شبلی فراز، عمر تنویر بٹ، آفاق احمد الوی، احمد خان نیازی، اسد عباس، چودھری جاوید، کرنل ٹاڑے جمیل صابر، اسد علی خان، سینیٹر سیما، شہریار ریاض، قاضی احمد اکبر، ایمان طاہر، اور اس کے بعد ہے جی نام جس میں یہ شامل ہے یاور بخاری، سردار محمد علی، رحمت نیازی، علی اصغر، ملک جمشید، علی ناصر، ملک عامر، محمد عاطف، نثار احمد، اور ملک عابد رضا، طارق افضل، ابو بکر اوان، اور اس کے بعد طارق افضل، ابو بکر اوان، غزالہ صفدر، انڑ یاسمین، شائستہ اکرام، جمیل حیدر، محمد ارسلان، میجر ریٹائرڈ لطاسب ستی، کرنل ریٹائرڈ شبیر اوان، عمر فاروق ستی، راجہ شہباز بھٹی، سردار منصور سلیم، سید رفت محمود، یاسر قریشی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق اللہ، سید ابرار شاہ، میجر ریٹائرڈ راشد ٹیپو، میجر ریٹائرڈ فیض، سید زلفی بخاری، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید،
रऊफ हसन, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक और जनाब इसमें शामिल हैं शहरयार अफरीदी और वक्कास अकरम। इन सब के नाम शामिल हैं जी, और कोई भी नहीं छोड़ा गया। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक ही है, और वो बुनियादी मकसद ये है कि किसी भी तरीके से इन पार्टी रहनुमाओं को अंडर प्रेशर रखा जाए और ये जो इस्लामाबाद का कत्लेआम है इसको छुपाया जाए, इसको दबाया जाए और ये प्रेशराइज किया जाए। जबकि दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनान को, सैकड़ों कारकुनान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ऐसे पेश किया गया जैसे वो कोई खुदा ना खास्ता बहुत बड़े दहशतगर्द हों, उनके मुंह पे कपड़े चढ़ाए हुए थे। जबकि दूसरी जानिब उनको कपड़े चढ़ाकर पेश किया गया और उनको हुक्म था कि आपने कपड़े नहीं उतारने। ये सब कुछ किया गया और इसके साथ साथ अडयाला जेल में कोई सैकड़ों लोग जो हैं उनको ले जाया गया जो कि इसी 9 मई के मामले में उनको करना था फर्द जुर्म, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि 9 मई के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जिन 9 मई के जो शवाहिद यहां लगाए गए GHQ हमला केस में, यही गवाही 2 गवाह हैं इनके पास और जो कि पुलिस के हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिजेक्ट कर चुकी है, जिनको हाई कोर्ट से रिजेक्ट कर चुकी हैं, जिनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें पंजाब में रिजेक्ट कर चुकी हैं। उन्हीं गवाहियों को इधर फिट कर दिया गया है और वही गवाह इधर बयान कर दिए गए हैं। तो ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। तो इमरान खान साहब ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है क्योंकि उनकी मिन्नत समाजत काफ़ी की जा रही थी और वो अपनी बात पर कायम है कि ऐसा नहीं होगा। और जो 3 मुतालबात हैं, हम उन 3 मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि अब उससे भी आगे है 9 मई का जुडिशल कमीशन के साथ साथ अब इसका भी एक कमीशन, वरना फिर हम जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे और आलमी फोरम्स के दरवाजे खटखटाए जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।